الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تو بڑا رحمان، تو بڑا رحیم، تو بڑا کریم، تو بڑا ستار، تو بڑا غفار، تو ذوالجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، تیرا شکر تو نے ہمیں سجدہ کرنا نصیب فرمایا، تیرا شکر تو نے ہمیں خوبصورت رشتے عطا فرمائے، تیرا شکر تو نے ہمیں اپنی عبادت کرنا نصیب فرمایا، تیرا شکر تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے تو ہمیں ایمان پہ قائم رہنا نصیب فرما اور ہمارا اس دنیا سے جانا بھی ایمان پہ فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ان کے پاس کسی چور کو لایا گیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے بڑا کہا کہ یہ میری پہلی چوری ہے، یہ میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کسی کو بھی پہلی دفعہ رسوا نہیں کرتا۔ اور جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی آزمائش پہلی دفعہ نہیں آتی، وہ پہلے ہمیں تنبیہ کرتی ہے، پہلے ہمیں بتاتی ہے۔ غور کرنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اوپر کون سی تکلیف آنے والی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کبھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے، بیماری سنائی جاتی ہے، اور یہ ایک قسم کی تنبیہ ہوتی ہے کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ اس بیماری میں نہیں ہیں اور آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح میں آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اس بیماری میں نہیں ہیں اور تو اس کو بھی شفا یاب فرما۔ اس کے بعد اگر انسان یہاں پہ نہیں سمجھتا تو یہ بار بار سنایا جاتا ہے، پھر بھی اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر اس کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی ایسے سے ملتا ہے جو بیمار ہے، جو کسی بیماری میں ہے، وہ کسی آزمائش میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، پھر وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور دکھایا بھی اس لیے جاتا ہے کہ اس کو تنبیہ ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کو اصلاح کرنے سے پہلے اس کو دکھاتا ہے، اس کو تکلیف دینے سے پہلے، اس کو اس آزمائش سے گزارنے سے پہلے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تم اس تکلیف میں نہیں ہو، تم اس تکلیف سے بچے ہوئے ہو، تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے لیے کوئی سبب پیدا کرو۔ اگر سبب نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا کرو اور اپنے لیے شکر ادا کرو۔ اور انسان اکثر دیکھا جاتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، وہ اس تکرار میں آ جاتا ہے، وہ اس مزے میں آ جاتا ہے، وہ بتانا شروع کر دیتا ہے اس نے فلاں غلطی کی تھی اس لیے وہ پھنس گیا، اس کے پھنسے ہوئے کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے، بار بار لوگوں کے آگے تذکرہ کرتا ہے، پھر یہ تذکرہ ایک دن اس کی اپنی ذات کے اوپر آ جاتا ہے، پھر لوگ اس کے بارے میں بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا۔ اور جس کو یہ شکر نصیب ہو جاتا ہے، جس کو یہ اصلاح نصیب ہو جاتی ہے، تو وہ غور کرتا ہوا اپنے ارد گرد دیکھتا چلا جاتا ہے کہ اللہ کے اشارے اس کو ہر جگہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان اشاروں پہ شکر ادا کرتا چلا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اشارے دکھائے، اس کو اصلاح فرمائی، اس کے لیے تربیت فرمائی، اور جیسے جیسے یہ تربیت ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر شکر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جس کو شکر نصیب ہوتا ہے اس کے لیے تو کمال درجات ہیں۔ اور یہ بھی شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، جمعہ عطا فرمایا اور یہاں ہم جمعے کے لیے آ گئے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ جو شکر ہے، جتنا زیادہ شکر انسان سجدے میں کر سکتا ہے، اور جس کا سجدہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے اندر ایک عجیب شکر گزاری والی کیفیت آتی چلی جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔